خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے سلسلے میں ہم معاملات کے موضوع پر آ چکے ہیں. احکام اور معاملات کے اندر ہم نے حرام معاملات کا تذکرہ کر دیا. کون کون سے معاملات، کس کس طرح کے معاملات حرام ہیں یہ بتا دیا. اس سے زیادہ تفصیل، اگر جس کی بہت زیادہ تفصیل ہے لیکن اتنی تفصیل کافی ہے، اور جو جائز معاملات ہیں اس پر ہم منتقل ہو جاتے ہیں. تو کل ہم نے جائز معاملات میں جو متعاقدین ہیں، متعاقدین، ان کے شرائط بیان کرنا شروع کیا تھا. ہم نے شروع کیا تھا متعاقدین جو ہیں یعنی بائع اور مشتری، یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا، ان دو کے شرائط کیا ہیں یہ بیان کرنا شروع کیا تھا. ہم نے بتایا تھا کہ لازم ہے کہ متعاقدین جو ہیں ان کی شرط ہے کہ بالغ ہوں. بلوغ ایک شرط ہے، بلوغ شرط ہے. اس سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ لہذا جو نابالغ ہوگا، نابالغ بچے کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے. نابالغ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا تھا الا دو صورتیں ہیں، اور وہ دو صورتیں یہ ہے کہ نابالغ بچہ جو ہے نمبر ایک یہ کہ یہ ممیز ہو، ممیز یعنی عاقل ہو، تمیز ہو اسے صحیح اور غلط کی، نفع اور نقصان کی، یہ تمیز اس کو ہو تب اس کا معاملہ صحیح ہے ایک. اور دوسری صورت صحیح ہونے کی یہ ہے کہ یہ بچہ واسطہ بنے کس چیز کے درمیان؟ بائع اور مشتری کے درمیان. اور بائع کون ہے؟ بائع اس کا باپ ہے یا بھائی ہے یا کوئی ہے، باپ وغیرہ جو بھی ہے اس کے درمیان، اور مشتری یعنی خریدنے والے کے درمیان. یعنی خریدنے والا جو ہے اس سے پیسہ لے لے اور اس کو اتنی سمجھ ہو کہ پیسے کیا لینے ہیں، اور وہ پیسے باپ کو حوالے کرے اور باپ کی اجازت سے چیز جو بیچنی ہے وہ اس بائع کو دے دے، اس مشتری کو دے دے. تو گویا اب اس معاملے کو ہم نابالغ بچے اور مشتری کے درمیان
معاملہ نہیں سمجھ لیں گے، بلکہ یہ معاملہ بھی دو بالغوں کے درمیان ہے، ایک بیچنے والا، اس کا باپ یا بڑا بھائی یا کوئی ماں وغیرہ، اور مشتری جو خریدنے والا ہے، ان دو کے درمیان یہ واسطہ بن رہا ہے۔ اصل معاملہ ان دو کے درمیان ہو رہا ہے۔ یہ بچہ جو ہے واسطہ ہونے کی وجہ سے مشتری سے پیسے لیتا ہے، کتنے پیسے لینے ہوں، اور باپ کو دیتا ہے، اور باپ کی چیز تبادلے میں اس مشتری کو دیتا ہے، تو گویا یہ واسطہ بنتا ہے، خود یہ متعاقد نہیں بن رہا ہے، خود یہ بیچنے والا نہیں بن رہا ہے، بلکہ اس کا باپ ہے بیچنے والا، البتہ اس بچے کے ذریعے سے۔ جیسے کبھی چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے، دکان پہ بچہ ہوتا ہے تو باپ اس کھڑکی کے بیچ سے کہتا ہے ہاں اس چیز کو دے دو، اس کو وہ چیز، اور پیسے اتنے لینے ہیں وہ لے لو۔ کبھی صریحاً یہ پتہ چلتا ہے کہ محض واسطہ ہے، کبھی صریحاً نہیں، بلکہ اس بچے کو معلوم ہے کسی چیز کی قیمت کیا ہے، وہ قیمت لے لیتا ہے اس سے، خریدنے والے سے، اور باپ کے حوالے کرتے ہیں۔ جب باپ واپس آتا ہے تو غلطان جسے ہم کہتے ہیں کشمیری میں، اس پیٹی میں کہتے ہیں پیسے میں نے رکھے اس چیز کے خریدنے سے۔ تو اصل میں یہ نابالغ بچے اور مشتری کے درمیان معاملہ نہیں رہتا، بلکہ اصلی بایا اور اصلی مشتری کے درمیان معاملہ بن جاتا ہے، اور یہ بچہ محض ایک واسطہ، ایک ذریعہ پیسے لینے کا اور چیز حوالے کرنے کا محض ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسا معاملہ بھی صحیح ہوتا ہے، ورنہ بلوغ شرط ہے اور بچہ بالغ نہ ہو تو معاملہ صحیح نہیں ہے، الا ان دو صورتوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک شرط۔ ہم نے کہا تھا کہ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ عقل شرط ہے، لہذا خریدنے والا بھی عاقل ہونا چاہیے اور بیچنے والا بھی عاقل ہونا چاہیے۔ عقل ہو، سمجھتا ہو چیز کیا، اس کی قیمت کیا ہوگی، کیا ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہے، اور اسی حساب سے لے لے، کم زیادہ نہ لے، جو ہے بس وہی لے لے۔ تو یہ دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ سفیہ نہ ہو، سفیہ نہ ہو یعنی عقل کے لحاظ سے بہت، یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر، اسے سفیہ کہتے ہیں، بالکل سمجھ ہی نہیں، نہ سمجھ ہو، نہ فہم ہو، سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ میں یہ کہ سفیہ ہونے کی وجہ سے حاکم شرع نے تصرف یعنی استعمال سے، تصرف کرنا، اسراف کرنا یعنی صرفہ کرنا، خرچ کرنا، کوئی چیز استعمال وغیرہ کرنا، تصرف سے منع نہ کیا ہو، روکا نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک یتیم ہے اور چھوٹا ہے اور ساتھ ساتھ میں سفیہ ہے، تو حاکم شرع روک لگاتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی جائیداد، اس کا مال، اس کا وغیرہ کوئی نہ خریدے، کوئی نہیں خرید سکتا ہے، منع ہے، ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ سفیہ ہے۔ سفیہ، سفاہت، سفہا میں سے، قرآن میں سفہا، کما آمن السفہا، کیسے ہم ایمان لائے اس طرح سے جس طرح سے سفہا نے ایمان لایا، بے وقوفوں نے ایمان لایا، بے عقلوں نے ایمان لایا۔ تو سفیہ اسی معنی میں ہے، اور ہمیشہ جہاں سفیہ ہوگا وہاں حاکم شرع اس پر اسراف سے روک لگاتا ہے۔ اپنے مال پہ یہ تصرف نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا ہے، اور اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضائع کرے گا، اسراف کرے گا، جہاں خرچ نہ کر رہا ہو وہاں خرچ کرے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا اس کا مال جو ہے بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اور یہ بیچارہ بعد میں ناتواں بن جائے گا، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے ناتوان بن جائے گا، فقیر بن جائے گا، مسکین ہو جائے گا، کچھ نہیں اس کے پاس رہے گا۔ اس لیے حاکم شرع روک لگاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، یہ ایک شرط ہے، کیونکہ فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے یہ سفیہ۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ
خرید و فروخت کا دونوں کو متعاقدین کو فروخت کا ارادہ ہو. بیچنے کا ارادہ ہے کہ اپنا مال بیچوں گا اور خریدار کا ارادہ ہے کہ میں خرید لوں گا. ارادہ ہے. ایسا نہیں کہ مذاق میں کسی نے کہا جاؤ میں نے فلاں جگہ کی وہ عمارت تمہیں بیچ دی, صرف آپ دے دینا ایک سگریٹ ڈبی کے پیسے, ایک سگریٹ ڈبیا کی پیسے دے دو تو میں نے فلاں مکان تمہیں بیچ دیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مذاق ہے, یہ ارادے کے زمرے میں نہیں آتا ہے. جب ارادے کے زمرے میں نہیں آئے گا تو معاملہ باطل ہوگا, صحیح نہیں ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ خرید و فروخت کا حقیقی معنی میں ارادہ مطلب ہے حقیقی معنی میں ارادہ ہو, یہ کہ مذاق نہ ہو, مذاق نہ ہو. کبھی کہنے والا مذاق کے طور پر کہتا ہے, سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا, یہ نمبر 4. 1 2 3 4, 1 2 3 اور یہ 4. اب پانچویں شرط یہ ہے کہ بائع کا آزادانہ فیصلہ ہو, آزادانہ فیصلہ ہو. کسی نے جبر نہ کیا ہو. بیچنے خریدنے کا فیصلہ جو ہے متعاقدین کا, خریدنے والے اور بیچنے والے کا فیصلہ آزادانہ ہو, آزادانہ طور پر فیصلہ لیا ہو خریدنے والے نے خریدنے کا اور بیچنے والے نے بیچنے کا. اور کسی نے جبر کیا ہوگا تب معاملہ درست نہیں ہے. اس لیے جب تحریر لکھی جاتی ہے اس میں لکھا جاتا ہے بلا جبر و اکراہ, قرار واقعی اقرار کرتا ہوں کہ من مقیر فلاں نے فلاں چیز فلاں کے ہاتھوں اتنی رقم کے عوض بیچ ڈالی اور پیسے لے کے اس چیز کا قبضہ اس خریدنے والے کے ہاتھ تحویل میں دے دیا. یعنی جبر و اکراہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آزادانہ فیصلہ. خریدنے والا خریدنا چاہتا ہے, بیچنے والا بیچنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آزادانہ. کوئی جبر کرے, باپ بیٹے کو جبر کرے فلاں چیز بیچ دو, میرے یہاں جگہ نہیں ہے اس کو بیچ دو, ہمارے گھر میں نہیں رہنی چاہیے. بیٹے پہ جبر ہو گیا لیکن مجبور ہو گیا تو اب بیچ ڈالا. باپ نے جو جبر کیا, اگرچہ باپ نے کہا اس کا حکم ماننا لازم ہے, باپ کے بجائے کوئی اور ہوتا, بڑا بھائی ہوتا تو معاملہ درست نہیں تھا کیونکہ جبراً یہ سودا کروایا گیا تھا. تو یہ ہے پانچویں چیز. اور چھٹی چیز یہ ہے جو مال اور قیمت بائع کے نتیجے میں بدلی جا رہی ہے, قیمت بدلی جا رہی, مال مذکر قیمت مونس, آخر والی کی چیز آئے گی مونس رہے گی. وہ متعاقدین کی ملکیت ہو اور قبضے میں ہو. یہ نقطہ اچھی سمجھیں. ایک مال بیچ رہا ہے, دوسرا قیمت دے رہا ہے. مال بیچنے والا بائع ہے, قیمت دینے والا مشتری. قیمت مشتری دے گا بائع کو اور بائع اپنا مال دے گا مشتری کو. تبدیل کریں گے. تبدیل کب کریں گے؟ جب یہ دو چیزیں یعنی مال اور قیمت
ان کی ملکیت ہو. اگر ان کی ملکیت نہ ہوئی، میں کہوں گا آپ کو فلاں مکان بیچ رہا ہوں اور وہ ہمسائے کی ہو، آپ سے پیسہ لوں گا، مکان آپ کو کہوں گا وہ لے لو، تو ایسا معاملہ صحیح نہیں، یہ باطل، کیونکہ میری ملکیت نہیں تھا مکان. نمبر ایک ملکیت ہو، نمبر ایک ملکیت ہو، اور ملکیت ہونا ہی کافی نہیں، دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ملکیت ہو، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے قبضے میں ہو. میری کی ملکیت کسی نے غصب کی ہو، جیسا پہلے ہم نے کہا تھا، غصب کسی نے کی، میرے پاس ہو ہی نہیں، میں آپ کو بیچ دوں گا. جب میرے پاس ہے ہی نہیں تو کیا بیچ دوں گا؟ تو لہٰذا دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ملکیت ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے قبضے میں. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں میں 20,000 روپے آپ کو دوں گا تو یہ مال دے دو. آپ نے وہ آپ نے مال اس کے حوالے کیا، تو پیسہ کہاں ہے جی؟ پیسہ میرے پاس اس وقت نہیں، اگلے مہینے دوں گا، یا بینک میں وہ نکالوں گا تب آپ کو دوں گا، فی الحال مل کے آپ مکان دے دو. معاملہ درست نہیں. پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، آپ کے قبضے میں ہونا چاہیے. مال میرے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، میرے قبضے میں ہونا چاہیے، تاکہ قبضے والی چیز آپس میں تبدیل کریں گے اور آپ پیسے کے مالک بنیں گے، میں مال کا مالک بنوں گا، معاملہ صحیح ہے. ورنہ معاملہ صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ تو یہ ہے. اب اس کے آگے یہ متعاقدین کی شرائط. اب ہم آتے ہیں مال بٹا قیمت کے شرائط. اس کی وضاحت، نمبر 6 کی وضاحت. نمبر 6 جو یہاں کہا، مال اور قیمت جو ہے بائع کے نتیجے میں بدلی جا رہی، وہ متعاقدین کی ملکیت بھی ہو اور قبضے میں بھی ہو. اب اس کی وضاحت تھوڑی سی. اس کی وضاحت جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں. 5 چیزیں. ایک، 2، 3، 4 اور 5. 1، 2، 3، 4 اور 5. 1، 2، 3، 4، 5. نمبر 1، مال ہو اور ایک قیمت ہو. اس کی مقدار، ایک چیز مقدار ہوتی ہے، دوسری چیز وزن ہوتی ہے، اور تیسری چیز پیمانہ ہوتا ہے، چوتھی چیز گنتی ہوتی. گنتی کے ذریعے معلوم ہو. آپ کا مال یا دینے والے کی قیمت یا تو مقدار ہوتی ہے، مقدار اتنے کوئنٹل، یہ مقدار ہے، یا تو وزن کوئنٹل وغیرہ یہ وزن ہے. مقدار اس کے بغیر ہوتا ہے اتنا اتنا، 4 کنال زمین. مقدار، وزن، پیمانہ لیٹرز وغیرہ وغیرہ، یا گنتی 4,000 روپے. گنتی 4 عدد کیلے یا 4 درجن کیلے یا 4 پیٹیاں کیلے. گنتی 1، 2، 3، 4. مقدار بھی، یا اگر مقدار اپلائی نہیں کرتا تو وزن اپلائی نہیں کرتا ہے تو پیمانہ اپلائی نہیں کرتا تو گنتی. ان 4 لحاظ سے 1، 2، 3، 4 میں سے جو اپلائی کرتا ہے اس لحاظ سے مال معلوم ہونا چاہیے کیا ہے، اور قیمت معلوم ہونی چاہیے کتنی ہے، کتنی گنتی کے لحاظ سے، کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے 100، کتنے دہائیاں وغیرہ وغیرہ، یہ معلوم ہونا چاہیے. معلوم لکھا ہونا چاہیے اتنے میں، اتنے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نمبر 1 معلوم. غیر معلوم، نامعلوم نہیں، معلوم ہونا چاہیے. نامعلوم ہوا تو باطل ہے. اور یہ کہ ایسی چیزیں ہوں ان کا قبضہ میں دینا ممکن ہو.
قبضے میں دینا ممکن ہو. قبضے میں نہیں دینا ممکن کیا مطلب ہے؟ پیسہ آپ کے پاس ہے، مجھے دے دیا، ہاتھ میں لے لیا میں نے، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنی چیز جو ہے، اپنی زمین آپ کو کہا آؤ، اور اپنی زمین آپ کو کہا آپ سے یہ ہے، کرو جو کچھ اس کو کر رہا ہے. آپ اسی وقت کچھ بیل وغیرہ اٹھا کے، بیلچا وغیرہ اٹھا کے، کوئی چیز کدال اٹھا کے اس میں تھوڑا ادھر ادھر کرتے ہیں تاکہ واقع ہو جائے آپ کا قبضہ. تحویل یعنی قبضہ دے دینا، اپنی تحویل میں لے لینا، چاہے علامتی ہی کیوں نہ ہو. علامتی مطلب ایک دو آپ نے وہاں سے تھوڑا سا ادھر ادھر کر لیا تو یہ آپ کا قبضہ ہو گیا علامتی طور پر. پورے طور پر تو بعد میں ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر ممکن یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا جانور بیچوں، گھوڑا بیچوں، مثال کے طور پر گائے بیچوں، کوئی چیز بیچوں، اور وہ ممکن ہو آپ کی تحویل میں دینا. فرض کریں میں نے آپ کو کہا میں نے اپنا گھوڑا آپ کو بیچتا ہوں، وہ سفید گھوڑا آپ نے دیکھا ہے نا میرا، وہ آپ کو بیچتا ہوں. اچھا لاؤ، کہاں ہے؟ وہ بھاگ گیا ہے نا. اور اس کا آپ کے تحویل میں دینا ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تحویل میں دینا تو اس صورت میں کیا ہے؟ معاملہ صحیح نہیں بلکہ باطل ہے. یہ معاملہ باطل ہے، سودا پھوٹ ہے. ایسا سودا برقرار نہیں رہ سکتا، قائم رہ سکتا. الا ایک صورت ہے کہ خریدنے والا، بات ہو گئی قبضے میں ابھی نہیں لیا، لیکن خریدنے والے نے آپ کا گھوڑا کہیں عالمگیر بازار میں دیکھ لیا اور آپ نے پہچان لیا، کہا یہی گھوڑا تھا، میں اسے خرید رہا تھا، تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور لایا، کہا یہی گھوڑا ہے جو آپ مجھے بیچ رہے تھے. وہ کہ ہاں یہی. تم نے کہاں پکڑا؟ میں نے لال بازار میں پکڑا. تو سودا برقرار ہے کیونکہ آپ نے اب قبضے میں لے لیا. اب اگر قبضے میں لینا ممکن نہیں تھا تو اسے بیچا نہیں جا سکتا. آپ کا غلام ہے، آپ وہ غلام اسے دینا چاہتے ہیں، لیکن غلام کو کیسا ہے؟ عبدم عابق، وہ عبد بھاگا ہوا ہے، مفرور غلام آپ کو بیچ رہا ہوں. جب مفرور ہو تو کہاں سے بیچ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسی چیز جس کا قبضہ دینا ممکن نہ ہو وہ معاملہ باطل ہے، درست نہیں. قبضہ دینا ممکن ہونا چاہیے، یہ شرائط میں ہے، قیمت کے بھی اور مال کے بھی. اور تیسری چیز، مال و قیمت دونوں کی، ان کی خصوصیات جو ہیں معین کی جائے. کتنے میں بیچ رہا ہوں؟ 4000 میں. کیا 4000؟ 4000 پیسے، 4000 روپے، 4000 ہندوستانی روپے، 4000 ریال، 4000 ڈالر. آپ بتا نہیں کیا 4000. مشخص ہونا ہے خصوصیت کیا ہے. اسی طرح معاملے میں مال کون سا مال، اس کے مشرق میں کس کا زمین ہے، مشرق میں کس کی زمین ہے، حدود اربع، مغرب میں کس کی زمین ہے، جنوب میں کس کی زمین ہے، شمال میں کس کی زمین ہے، وہ زمین، خصوصیات اس کی. آبی ہے، خشک ہے، خالی پانی ہے خوشحال سر والا، ملیاری والی زمین ہے. کس طرح کی زمین؟ آبی اول، آبی دوم، آبی سوم، خشکی وغیرہ وغیرہ. یہ خصوصیات ہیں چیزوں کی. ان خصوصیات کو معین کیا جانا چاہیے. جب تعین ہوگا، معین ہوگا، خصوصیات بیان ہوں گی اور خصوصیات واقع میں ہوں گی، تب معاملہ درست ہے، ورنہ معاملہ درست نہیں ہے. دونوں لحاظ سے، قیمت کے لحاظ سے بھی اور مال کے لحاظ سے بھی خصوصیت بیان کی ہوئی ہونی چاہیے، معین ہونا چاہیے. نمبر 4، ماریہ اس کی قیمت. ان یہ دونوں چیزیں، ان میں کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنا مکان مجھے بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قبول ہے، لیکن اس میں آپ نے اپنے باپ کی جو والدہ بیچاری تھی اور وہ بیوہ تھی، اس کا حصے حشتم، اس کا ایک کمرہ تھا، تو وہ کمرہ وہ حق کسی اور کا ہے، تو لہٰذا وہ مکان میں نہیں لے سکتا. ہاں
ایک صورت ہے کہ اس کے بغیر باقی مکان میں خرید سکتا ہوں. میری چیز ہے، میرا مال ہے، لیکن اس میں حق کسی اور کا ہے، بیچا نہیں جا سکتا. جب نہ وہ حق منحا کیا جائے، الگ سے مشخص کیا جائے، بغیر اس حصے کے آپ میرا فلاں مال خرید سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طرح قیمت میں بھی اتنے 1000 روپے، لیکن ان 1000 روپے میں کسی کا حق بھی ہے، تو معاملہ درست نہیں ہے تب تک جب نہ وہ حق الگ کر کے اسے دیا جائے، یا نہ دیا جائے اپنے پاس رکھے وہ جس کا ہے، لیکن مجھے جب دے دے گا تو وہ دینا ہوگا بغیر کسی کے حق کے. حقوق تابعہ کہلاتے ہیں، حقوق لاحقہ اور حقوق تابعہ، ان سے مبرہ ہونا چاہیے، یعنی کوئی بار کفالت کا نہیں ہونا چاہیے اس مال میں. اور آخری چیز 5واں، یہ احتیاطی واجب ہے. احتیاطی واجب کی بنا پر احتیاطی واجب یہ ہے کہ مال کو آپ بیچ سکتے ہیں، مال بیچا جائے اور منفیات نہیں بیچا جائے. منفیات نہیں. منفیات مطلب یہ ہے کہ میرا مکان ہے، کرایہ آ رہا ہے، میں آپ کو کرایہ بیچ رہا ہوں، مکان اپنے پاس رکھ رہا ہوں، یہ لامعنی بات ہے. منفیات، میرا فلاں باغ ہے، اس میں منفیات آ رہی ہے، وہ منفیات آپ کو بیچ رہا ہوں. احتیاط واجب یہ ہے کہ نہیں، منفیات نہیں، ہر سال جو اس میں سے حاصل ہوگا وہ آپ کو بیچ رہا ہوں. آج کل کبھی میوے وغیرہ بیچتے ہیں، اس میں صورت بدلتی ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اصل میں مال جب بیچنا ہوگا تو مال بیچا جائے، خالی منفیات نہیں. میرا مکان ہے کرائے پر، کرایہ آپ کو دیتا ہوں، آپ بیچتا ہوں، آپ ایک وقت مجھے 10,000 روپے دے دیں، جو کرایہ آئے گا وہ آپ کا 2 سال کا کرایہ، اور مکان اپنی جگہ. تو ایسا سودا جو ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر درست نہیں ہے. احتیاط واجب یہ ہے کہ مال بیچا جائے، خالی منفیات نہیں. آپ سمجھیں کہ میرے بیڑ ہیں، بیڑ نہیں بیچوں گا، ان میں سے جو اون نکل آئے گا، اون جو ہر سال ایک بار کٹائی ہوتی ہے، تو اون ہی اب آپ کو بیچتا ہوں، بیڑو وغیرہ نہیں. تو اس میں پرابلم ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اس لیے ایسا سودا شرعاً درست نہیں ہے احتیاطی واجب کے طور پر. اگر کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے. اگر بیچا جا سکتا ہے تب ایسی صورت میں بیچنا ہوگا، وہ منفیت الگ کرے اور وہ منفیت بیچے. یہ نہیں کہ وہ مال پر ہے ابھی بھی اور آپ بیچ رہے ہیں. بیڑ میرا ہے لیکن منفیت آپ کی، اس کا اون وغیرہ آپ کا، لیکن بیڑ میرے پاس رہے گا. آپ سمجھنا، ایسے نہیں، ایسے نہیں، بلکہ مال بیچا جا سکتا ہے، منفیت خالی نہیں. جب بیچنی ہے منفیت نہیں بلکہ مال ہی بیچ دیجیے. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطن.